اج گئے گزرے دور اندر ہر بندہ پریشان ہے کسی نہ کسی معاملات اندر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا جڑی ہے نا مومن واسطے قید خانہ ہے اور کافر واسطے جنت ہے. یعنی کافر نو فکر نہیں اس بات دی کہ میں مر جاواں گا تے اگے میرے حالات کی ہون گے. کافر سمجھدا ہے کہ مر گئے تو بس مک گئے. تے مومن بندہ سمجھدا ہے ڈردا ہے اللہ سونیا دنیا دیاں بڑیاں الجھناں نے بڑیاں پریشانیاں نے تے جس ویلے میں دنیا تو چلے جانا ہے میں فوت ہو جانا ہے تے اس دنیا تے زندگی گزارن دا میں حساب بھی دینا ہے اس دا جواب بھی دینا ہے کہ میں دنیا تے کی کیتا ہے کی نہیں کیتا میں دنیا تے کی کمایا ہے اور کی نہیں کمایا. مومن بندے نو اس بات دی فکر رہندی ہے کہ میں دنیا تے جڑا وقت گزاریا میرا ایک ایک سانس قیمتی ہے میرا ایک ایک منٹ قیمتی ہے. مومن بندے نو اس بات دی فکر رہندی ہے اور کافر بندے نو اس بات دی فکر نہیں ہے. مومن بندہ خرچ کرنے اندر بھی فکر کردا ہے کہ میرے کو کوئی فضول خرچی نہ ہو جاوے میرے کو کوئی ایسا بول نہ بولیا جاوے جڑا میں جملہ بولاں کسی غریب دا دل ٹوٹ جائے کسی غریب نو دل نو تکلیف پہنچے تو میرا اللہ میرے ناراض ہو جائے. مومن بندہ جڑا ہے دنیا تے زندگی گزاردیا ہویا کسی نو تنگ نہیں کردا کسی نو تکلیف نہیں دیندا. مومن بندہ ایسا ہوندا ہے کہ مومن بندہ اپنے گھر دے اندر بھی لڑائی جھگڑا نہیں کردا. مومن بندے دی نشانی ہے کہ مومن بندہ گالاں نہیں کڈدا. جڑا مومن بندہ ہے بلا وجہ غصہ نہیں کردا غصہ کردا ہے تو بہت مشکل جا کے. تو مومن بندے دی اے مزاج ہونا چاہیے کہ مومن بندہ نرم دل ہوندا ہے. مومن بندہ سخت دل اور سنگ دل نہیں ہوندا. مومن بندے دا مزاج بھی نرم ہوندا ہے مومن بندے دی زبان بھی نرم ہوندی ہے مومن بندے دا لہجہ بھی نرم ہوندا ہے. مومن بندہ کسی نال لڑائی نہیں کردا. اور ایسے مومن بندے واسطے اللہ رب العالمین نے اپنی جنت تیار کیتی ہے. تو انشاءاللہ العزیز ایسی جنت کا ذکر کرنا چاہنا جس دے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جنت دے بارے کوئی بندہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ جنت ہے کیسی. اس جنت دیا نعمتاں آپ علیہ السلام نے دسیاں نے قرآن مجید نے دسیاں نے کہ جنت اندر نہراں ہون گیاں جنت اندر شراب دی نہر ہوئے گی جنت دے اندر دودھ دی نہر ہوئے گی جنت دے اندر ایسا پانی ہوئے گا اس پانی دی نہر ہوئے گی. تو اے نہیں دسیا کہ انہاں دا مزاج کیسا ہوئے گا کی معاملات ہون گے. یعنی بظاہری دس دیتا ہے نبی علیہ السلام نے کہ اس دا دودھ ایسا ہوئے گا کہ ساری زندگی ایک دفعہ بندہ پی لے تو پیاس نہیں لگے گی. پانی اس جنت ایسا عظیم پانی ہے کہ جڑا بندہ پی لے ساری زندگی پیاس دی طلب نہیں ہوئے گی. اور شہد اس دا ایسا شہد دی بھی نہر ہے شہد دیاں بھی نہراں نے دودھ دیاں بھی نہراں نے جنت دے اندر. شراب اور ایسی شراب ہے کہ جیڑی دنیا دے اندر پی کے جناب بندے نو مدہوش کر دیندی ایسی شراب نہیں ہوئے گی بلکہ وہ شراب ایسی ہے طاقت والی ہوئے گی جڑا بندے دے مزاج نو خوش کر دے گی. اور وہ جنت ایسی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت دے پھل ایسی عظیم و شان پھل نے کہ جڑا بندہ ایک دفعہ فکر کرے گا اس پھل دی کہ میں فلاں پھل کھانا چاہنا تو نبی پاک نے فرمایا کہ وہ نعمتاں اس بندے دے سامنے آ جان گیاں. اے نعمتاں ملن گیاں کس بندے نو کیڑے بندے واسطے. آئیے ذرا توجہ فرمائیے ذرا قرآن سنو قرآن کی کہہ رہا ہے پھر اگے بات کرنے ہاں. میرے تساں دے پیارے میں پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ دے سینہ اتھر تے نازل ہونے والا قرآن مال کے کائنات نے خال کے کائنات نے راز کے کائنات نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس بات کا اعلان فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين.
پاک نے فرمایا ایسے لوگ جڑے بندے نیک عمل کردے نے والذین آمنوا ایمان لے کے آندے نے اللہ تے ایمان رکھدے نے اللہ دے رسول تے ایمان رکھدے نے اللہ دے رسول جتنے گزر گئے نے انہاں تے بھی ایمان رکھدے نے اور پہلیاں کتاباں تے بھی ایمان رکھدے نے آخرت دے دن تے بھی ایمان رکھدے نے اور قبر دے عذاب تے بھی ایمان رکھدے نے عالم برزخ دی زندگی تے بھی ایمان رکھدے نے نا فرمایا اعمال نیک عمل کردے نے وعاملوا الصالحات نیک عمل کردے نے سنت مطابق عمل کردے نے نبی پاک دی سنت تو پھر دے نہیں ہے جتھے میرے محبوب پیغمبر دا فرمان آ جاندا ہے نا لڑائیاں ہوندیاں لڑائیاں ہو جانا رشتہ داریاں چھوٹیاں رشتہ داریاں چھوڑ دیندا ہے نا جناب بہناں بھراواں نو چھوڑ دیندا ہے برادری نو چھوڑ دیندا کادے واسطے میرے محبوب دے فرمان واسطے آپ دی سنت واسطے فرمایا عمل کردا تے نیک کردا ہے سنت دے مطابق عمل کردا ہے نا ایسے بندے واسطے اللہ پاک نے جنتاں تیار کیتیاں نے اور جنت ایسی ہے نا فرمایا اس جنت کے اندر ایسے ایسے محلات نے فرمایا کہ جنت دے نیچے دی نہراں چل دیاں نے جنت دا مطلب ہوندا باغات فرمایا کو باغات دے نیچے دی نہراں چل دیاں نے ایسا ٹھنڈک والا ماحول ہوئے گا اس جنت دے اندر نہ کدے گرمی لگے گی نہ کدے سردی لگے گی ایسا عظیم ماحول ہوئے گا اس جنت دا اور وہ جنت ملنی کیڑے بندیاں نوں جڑے بندے دنیا تے ایمان لے کے آ جاندے نے زندگی اندر دکھ بھی آندے نے تے صبر کردے نے اللہ دا قرآن کہہ رہا کہ نعم اجر العاملین فرمایا کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے بڑا اعلیٰ ٹھکانہ ہے بڑا سونا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والیاں دا جڑے لوگ نیک عمل کردے نے جڑے لوگ محنت دے نال عمل کردے نے نا آئیے ذرا توجہ فرمائیے فرمایا الذین صبروا علی ربہم یتوکلون فرمایا انہاں نو کوئی دکھ پہنچ جاندا ایمان والا نو کوئی پریشانی آ جاندی کوئی مصیبت آ جاندیاں کاروبار اندر پریشانیاں آ جاندیاں او یارو گھراں دیاں لڑائیاں تو پریشان ہو جاندا ہے نا گھر دیاں جھگڑیاں تو پریشان ہو جاندا ہے نا والدین بہناں بھائی رشتے داراں دے جھگڑیاں تو پریشان ہو جاندا ہے نا سمجھ نہیں آندی اللہ میں کیڑا فیصلہ کراں فرمایا الذین صبروا علی ربہم یتوکلون او اللہ دی ذات واسطے صبر کر لیندا نا اپنے پیارے وچھڑن دا دکھ پہنچدا نا اپنے عزیز رشتے دار فوت ہو جاندے نے او لوگو جوان بھائی فوت ہو جاندے نے جوان بیٹے فوت ہو جاندے نے فرمایا صبر کردے نے اور اے بات نہیں کردے کہ پتہ نہیں کی بنے گا ساڈا ویر فوت ہو گیا پتہ نہیں کی بننا بلکہ کردے کی نے وعلی ربہم یتوکلون کی کہندے نے جو بھی کچھ ہونا ساڈے رب تعالیٰ نے کرنا ہے اسی اپنے اللہ تعالیٰ دی ذات تے توکل کرنے ہاں جو خوشی دینی اللہ نے دینی ہے جو غمی دینی اللہ پاک نے دینی ہے اللہ تو علاوہ کوئی غمیاں نہیں دے سکتا اللہ تو علاوہ کوئی خوشیاں نہیں دے سکتا آئیے ذرا توجہ فرمائیے ایسے بندیاں واسطے اللہ پاک نے جنت تیار کیتی ہے نا جڑے بندے دنیا تے رہ کے نمازاں دی پابندی کر دے نے جڑے بندے دنیا تے اپنے دل نو نرم کر لیندے نے
جڑے بندے لڑائیاں تے جھگڑے نہیں کردے فساد نہیں کردے اج میں معاشرے اندر دیکھنا ہر بندہ کہندا میری طبیعت بڑی غصے والی ہے میری طبیعت بڑی سخت ہے یار باقی گلاں تے گلاں میرے کو غلط گل نہیں برداشت ہوندی میرے کو غصہ نہیں برداشت ہوندا نہ پروانے ہیں نہ کیا کر بلکہ اپنے اللہ دی رضا واسطے غصہ ختم کر دیا کرنا اپنے اللہ نو راضی کرنے واسطے اپنی آنکھاں جو آنسو بہا لیا کر غصہ آ گیا اپنے اللہ کے کدی ہاتھ اٹھایا کرنا اللہ سونیا اج مینوں اینا غصہ آ گیا ہے مینوں اینا غصہ آ گیا اللہ میں تیریاں نافرمانیاں کرنا میں نمازاں بھی 5 نہیں پڑھنا میں قرآن بھی دھیان نہ نہیں پڑھدا تے اللہ سونیا میں تیریاں نافرمانیاں کردا رہنا ہے اللہ تینوں میرے تے غصہ بھی آندا ہوئے گا پر اللہ سونیا میں تیری رضا واسطے غصہ ختم کر دینا اللہ تو مینوں اپنا کمزور بندہ سمجھ کے اللہ تو اپنا غصہ بھی میرے تے ختم کر دے اللہ تو میرے تے راضی ہو جا آئیے میں جنت کا ذکر کرنا چاہنا جنت کیسی ہے نا میرے تو سندے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت دا دن ہوئے گا جس ویلے حساب و کتاب دا ویلا ہو رہا ہوئے گا نا آپ سیدی اندر چلے جان گے وہ لوگوں میرے آقا نو دنیا تے بھی اپنی امت دی فکر ہے نا آخرت دا قیامت دا دن آ جائے گا قیامت والی دن بھی میرے محبوب پیغمبر نو اپنی امت دی فکر ہے نا اپنی امت دی غم اندر رون گے سجدے اندر گر جان گے اللہ دے کولوں منگن گے اللہ پاک فرمان کے دس میرے محبوب سر اٹھا تو منگ کی منگنا چاہنا ہے اے میرے محبوب تو منگ کی منگنا چاہنا ہے اللہ اکبر کبیرہ سن لو پرواہ نہیں ہو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کے دعا کراں گا اللہ سونیا میری امت نو معاف کر کے جنت دا داخلہ عطا کر دے اللہ ہر بندے نو اپنی اپنی تو میرے محبوب پیغمبر نو اپنی امت دی فکر ہوئے گی آئیے ذرا توجہ فرمائیے تائیوں اللہ پاک فرما رہے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام نے جناب اپنی امت دی فکر کر دینے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرمایا کہ محبوب پیغمبر نو ہر ویلے اپنی امت دی فکر رہندی ہے تسی محبوب جی تانوں دونوں جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے دنیا تے بھی رحمت نے تے آخرت بھی بولو آخرت تے بھی رحمت نے آئیے ذرا توجہ فرمائیے جنت دا ذکر ہو رہا نبی پاک نے فرمایا لوگو میں جنت دے دروازے تے چلا جاواں گا اپنی امت نال لے کے جاواں گا میری امت میرے پیچھے ہوئے گی نا میں جا کے جنت دا دروازہ کھٹکھڑاواں گا آواز ہے کہ کون کون کنے دروازہ کھٹکایا نا نبی پاک نے فرمایا میں جواب دواں انا محمد میں محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا جائے گا کون ہے جواب ملے گا میں محمد مائی آمنہ دا جایا میں محمد مائی آمنہ دا جایا جلدی دروازہ کھولو وہ جلدی دروازہ کھولو میں امتی نال لے آیا آئیے ذرا توجہ فرمائیے نبی پاک نے فرمایا سب تو پہلے جنت اندر مینوں داخل کیتا جائے گا اے نبی پاک تو پہلے کسی نوں داخل نہیں کیتا جائے گا نبی پاک جنت اندر داخل ہو جان گے نا اور جنت یا نعمتاں کیسیاں نے آئیے ذرا توجہ فرمائیے میرے تو سنے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ایسی ہے نا جنتی لوگ جنت اندر ہمیشہ جوان رہیں گے نا جنت اندر کوئی بندہ بوڑھا نہیں ہوئے گا جنتی لوگ جوان ہوں گے نا اور دوسری بات سن فرمایا کہ جنت اندر کوئی دکھ نہیں ہوئے گا
جنت اندر کوئی تکلیف نہیں ہوئے گی۔ جیڑا بندہ دنیا تے دکھ سہندا گیا نا، دنیا تے لوگوں برادری دے دکھ سہندا گیا نا، دنیا تے بیٹیاں دیاں جدائیاں دے غم سہندا گیا نا، دنیا تے اپنے پیاریاں دے فوت ہونے دے غم سہندا گیا نا، دنیا تے غربت دے دکھ بھی سہندا گیا، دنیا تے اور بڑیاں پریشانیاں آئیاں نے، فرمایا جنت اندر روے گا بھی جوان تے جنت اندر کوئی مومن دکھ نہیں پہنچے گا۔ مومن بندہ جنت اندر خوشیاں نہ زندگی گزارے گا۔ فرمایا کہ دنیا دے اندر بندے دا لباس گندا سی گا، دنیا تے سونا لباس نہیں پا سکتا، عیداں دے موقع تے بھی غربت ایسی سی نا کہ جناب نویں کپڑے نہیں سی سلا سکتا، پرانے کپڑے پا کے عیداں بھی گزار لیندا، خوشیاں غمیاں تے بھی کوئی سونے سے لکھے سوٹ نہیں سی پا سکتا۔ لیکن جنت ایسی ہے، جنت اندر کدی سوٹ پرانا ہوئے گا ہی نہیں، جنت اندر کوئی لباس پرانا نہیں ہوئے گا، جنت کا لباس جڑا ہوئے گا نا ہمیشہ خوشگوار ماحول اندر رہے گا، صاف ستھرا لباس رہے گا۔ اور اگلی بات سن فرمایا وہ جنت ایسی ہے نا، دنیا دے دکھاں نے انسان بڑیاں کر دیتا ہے نا، اولاد دے دکھاں نے بڑیاں کر دیتا ہے نا، برادری دے دکھاں نے آئی دو چار دکھ نے نا، زیادہ تر انسان آئی دکھ نے، سارے دکھاں نے انسان بڑیاں کر دیتا ہے نا، لیکن انسان کدے جنت اندر بوڑھا نہیں ہوئے گا، جنت اندر انسان خوشیاں خوشیاں گزارے گا۔ آؤ ذرا میں تھوڑا جا ماحول پیدا کر دوا، قاری یاسین بلو صاحب قرآن پڑھ دینے میں سنا دوا، ذرا توجہ دے نال تاکہ تسی فریش ہو جاؤ۔ سنو پروانے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئن من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین۔ فرمایا سی جنت ایسی تیار کیتی ہے، جنتی لوگاں واسطے ایسی نعمتاں تیار کیتیاں نے، جنتی لوگاں دے واسطے ایسے باغاں تیار کیتے نے جنہاں دے نیچے دی نہراں چلدیاں نے، بس سبب کس وجہ تو فرمایا الذین صبروا علی ربہم یتوکلون۔ اس وجہ تو کہ جنتی لوگ دنیا تے صبر کر دے سن، انہاں نو کوئی دکھ پہنچدا سی، مصیبتاں پہنچ دیاں سن، انہاں مصیبتاں دے صبر کر دے سن۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت دا کھانا ایسا عظیم شان ہوئے گا جس ویلے کھانے دی طلب کرن گے کھانا سامنے آ جائے گا، کھانے دی طلب کرن گے کھانا سامنے آ جائے گا، ایسا کھانا ہوئے گا سوچن گے سی گوشت کھانا ہے گوشت سامنے آ جائے گا، سوچن گے سی فلاں فروٹ کھانا ہے آپ نے فرمایا سامنے حاضر ہو جائے گا۔ اور چھوٹی عمر دے غلام ہون گے، بچے ہون گے جڑا کھانے تقسیم کرن گے، چھوٹے بچے کتنے سونے لگتے ہیں ماشاءاللہ، چھوٹے چھوٹے بالکل معصوم بچے ہو نا، جناب کوئی چیز پانی پلان کوئی چیز لے کے آن تو کنا پیار آندا ہے۔ فرمایا چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے مومنہ دی خدمت واسطے اللہ پاک جناب انہاں نو متعین کر دین کے۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، صحابہ کرام کہنے لگے آقا جی جس ویلے اسی کھانا کھاواں گے جنتی لوگ کھانا کھان گے جڑی بھی چیز کھان گے آخر انہوں حاجت ہوئے گی، نبی پاک نے فرمایا او جنت ایسی نہ کدی بلغم آئے گی، جڑا بندہ مومن دنیا تے بلغم دے رونے روندا ہے، جناب دمے دے رونے روندا ہے، کھانسی دے رونے روندا ہے، دنیا تے صبر کردا وقت گزار لوے جنت اندر خوشیاں دا ماحول بن جائے گا۔ فرمایا کو بندہ جناب جنت دے اندر کدی کھانسی نہیں ہوئے گی، جنت دے اندر بلغم نہیں آئے گا، تھوک نہیں آئے گا۔ اور نبی پاک نے فرمایا وہ جنت ایسی عظیم و شان ہے جس ویلے بندہ کھانا رج کے کھائے گا ایک وری ڈکار مارے گا سانا کھانا سارا ہی ہضم ہو جائے گا۔
ڈکار مارے گا کھانا سارا ہضم ہو جائے گا، کوئی ضرورت نہیں حاجت کرن دی، فرمایا بخانے دی حاجت بھی نہیں ہوئے گی۔ اللہ اللہ، آئیے ذرا توجہ فرمائیے، میرے تو سدے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگوں جنت ایسی ہے، وہ ایسی عظیم نعمتوں والی جنت ہے۔ نبی پاک نے فرمایا وہ جنت کے اندر برتن بھی سونے دے تے پلنگ بھی سونے دے، برتن بھی سونے دے، پلنگ بھی سونے دے ہون گے، چاندی دے ہون گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت دے اندر مٹی جڑی ہوئے گی کستوری دی ہوئے گی، کستوری دی مٹی، اس دا ذکر میں آگے کرنا۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، میرے تو سندے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ایسی جنت ہے نا، ایک مومن بندہ اپنی جنت اندر جائے گا تے جنت دے اندر بیٹھ کے اپنے محل دے اندر بیٹھ کے باہر والا ماحول سارا دیکھ سکے گا، تے باہر ہوئے گا تے اندر والا ماحول سارا اس مومن کو نظر آئے گا کہ میرے اندر کی پیاز ہے، کیڑی کیڑی چیز ہے۔ اے صرف اس جنتی کو اپنا محل نظر آئے گا، اے نہیں کہ ہر جنتی کو ایک دوسرے دا محل اس طرح نظر آئے، نہیں، بلکہ اس جنتی کو اپنا محل باہروں بھی نظر آئے گا اور اندر بیٹھ کے باہر دا ماحول سارا ہی نظر آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جنت کیڑے بندے واسطے، اے محل کیڑے بندے واسطے، اے بھی ذرا سن لو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ دنیا تے بھکھیاں نو کھانا کھلاندا ہے، جیڑا بندہ مسکیناں نو یتیماں نو کھانا کھلاندا ہے، بھکھیاں نو کھانا کھلاندا ہے نا، اللہ پاک ایسے بندے واسطے جنت اندر محل تیار کرن گے اور ایسا محل ہوئے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اور اس بندے واسطے بھی جنت محل ایسا بنے گا کہ باہر والا ماحول اندروں نظر آئے گا، اندر والا ماحول باہر نظر آئے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ بات کردا تے نرمی نہ کردا، غصہ نہیں کردا، ساڈے اندر تے غصہ کٹ کٹ کے بھریا گیا نا، فرمایا کہ غصہ بھی نہیں کردا، لڑائی نہیں کردا، جھگڑا نہیں کردا، ایسے بندے واسطے اللہ پاک نے جنت تیار کیتی ہے۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ مسلسل روزے رکھدا ہے، سوموار دا اور جمعرات دا روزہ رکھدا ہے نا خوش دلی دے نال، اور میں کس بندے واسطے بھی اللہ پاک نے محل تیار کیتا ہے۔ اور اگلی بات سنو، فرمایا جیڑا بندہ پچھلی رات تہجد دی نماز پڑھدا ہے، اللہ پاک نے اس بندے واسطے بھی محل تیار کیتا ہے۔ اللہ اللہ، آئیے ذرا توجہ فرمائیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے اندر درخت کیسے ہوں گے، فرمایا ایسا درخت ہے اس درخت کے تھلے 100 سال تیز ترین گھوڑا دوڑایا جائے اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اگلی بات سنو، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت ایسی ہے کہ بالکل چٹیل میدان ہے، کوئی درخت نہیں ہے، اس اندر درخت اسی آپ لگانے نے۔ جیڑا بندہ کہندا ہے سبحان اللہ، کیا دو ایک باری، جیڑا بندہ کہندا ہے سبحان اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے دے نام دا جنت اندر درخت لگ جاندا ہے۔ جڑا بندہ کہندا الحمدللہ اس بندے دے نام دا بھی لگ جاندا ہے۔ جڑا بندہ کہندا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، 4 کلمے ہو جاندے۔ آپ نے فرمایا کہ 4 کلمیاں دے بدلے اللہ پاک جنت اندر 4 درخت لگا دیندے نے۔ اللہ کتنا پیار کر دے انسان نال، کتنی محبت کر دے نے کہ انسان بولدا جا، اللہ دا ذکر کردا جا، اللہ تیرے تے مہربان ہوندے جان کے اللہ اللہ۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، فرمایا کہ بندے دے نام دا جنت اندر اللہ پاک کھجور دا درخت لگا دیندے نے۔ کھجور دا درخت بندے دے نام ہوئے گا جنت دے اندر۔ جنت کیسی ہے؟ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، اللہ پاک اپنے بندیاں نہ کس قدر پیار کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت ایسی عظیم و شان جنت ہے نا، جنت دے اندر سب تو زیادہ نعمت جڑی انسان واسطے ہوئے گی پوری دنیا
دے اندر پوری جنت دے اندر سب تو زیادہ عظیم نعمت جڑی ہوئے گی اللہ پاک دا دیدار ہوئے گا. اللہ 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 پاک دا دیدار ہوئے گا. جس ویلے اللہ پاک دا دیدار کیتا جائے گا انسان ساری دنیا بھول جائے گا, جنت دیاں ساریاں نعمتاں بھول جائے گا. انسان جس ویلے اللہ پاک دا دیدار کرے گا اکھاں ٹھنڈیاں ہو جان گیاں, دل نو سکون مل جائے گا جس ویلے اللہ پاک دا دیدار کرے گا, کیونکہ اللہ پاک دی ذات بڑی کریم ہے, اللہ پاک دا نام بڑا نرالا کہ تیرا نام رحیم کریم اللہ, تیری شان بلند عظیم اللہ. ذرا کہہ دو سبحان اللہ. تیرا نام رحیم کریم اللہ, تیری شان بلند عظیم اللہ. تیرا نام رحیم کریم اللہ, تیری شان بلند عظیم اللہ. الاتا دیوے نہ دیوے تو اللہ, الاتا دیوے نہ دیوے تو اللہ, خوشیاں تے غم دیوے تو اللہ. تیرا نام رحیم کریم اللہ, تیری شان بلند عظیم اللہ. آئیے ذرا توجہ فرمائیے, میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اندر آخری جنتی جس ویلے جائے گا, بلکہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ذکر خیر سنو. موسیٰ علیہ السلام نا اللہ نے کہندی اللہ جی جنت کیسی ہے تیری, جنت اندر جڑے لوگ جان گے کیسے ہوں گے, پہلا جنتی کیسا ہوئے گا اور آخری جنتی کیسا ہوئے گا. اللہ پاک نے فرمایا آخری جنتی بڑی عظیم و شان والا جنتی ہے نا, اس بندے نو جناب دنیا جڑی ہے 10 حصے دیتے جان گے. جنی دنیا نا ان دے 10 حصے کر لو, اس بندے نو جنت عطا کی جائے گی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کہندے اللہ جی جڑا بندہ پہلے دوسرے نمبر تے جنت اندر جائے گا اونا بندیاں نو کیسی جنت ملے گی. سنو میرے اللہ پاک دا جواب. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ جڑے بندے سرے فرس جنت اندر جان گے اونا دے بارے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا, اونا جنتیاں دے بارے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا, اونا جنتیاں دے بارے کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ جنت ہوئے گی کیسی. اونا جنتیاں دے بارے کوئی نہیں جے سوچ سکتا. ایسی پیاری اللہ پاک نے جنت عطا کیتی ہے, اونا دے بارے کوئی نہ سوچ سکتا ہے, نہ تصور کر سکتا ہے, نہ خیال لے آ سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے ذرا توجہ فرمائیے, آخری بات سنو پھر بات ختم کریے. میرے تو صدے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس ویلے آخری جنتی جنت اندر جائے گا جہنم اندر نکلے گا, جہنم اندر نکل جائے گا, اس طرح جہنم چو باہر نکلے گا تے اللہ پاک کے دعا کرے گا کہ اللہ سونیا تیرا شکر ہے, اللہ 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 تیرا شکر ہے میرے جہنم چو کٹے آئے. اس بندے کو اتنا سکون ملے گا تے جملے کی کہے گا اللہ تیرا شکر ہے جیڑی نعمت تو میں نو عطا کیتی ہے نا, اتنا سکون نہ تو اللہ میرے تو پہلے کسی نو دیتا ہے نہ میرے تو بعد وچ کسی نو دینا ہے. آخری جنتی دے الفاظ ہون کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس ویلے جناب جنت تو باہر آ جائے گا, جہنم تو باہر آ جائے گا, آپ نے فرمایا کہ درخت دور نظر آئے گا, اللہ کے دعا کرے گا اللہ سونیا او درخت نظر آ رہا ہے, اللہ میں نو اس درخت دے کول بٹھا دے, میں اس دا سایہ حاصل کر لواں گا. اللہ پاک فرماندے نے چل ٹھیک اس درخت دے نیچے چلے جا, لیکن اے کون میرے کو کچھ اور نہ منگی, وعدہ کر اللہ میرا وعدہ ہو گیا میں اور کچھ نہیں منگاں گا, اللہ کسی چیز کا سوال نہیں کراں گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نے جناب درخت کے قریب کر دیتا جائے گا, پھر جناب تھوڑا وقت گزرے گا اللہ پاک کہ اور اس تو بھی پیارا درخت اس دے سامنے کر دیں گے, نالے چشمہ چل رہا ہوئے گا, پھر وہ بندہ کہے گا اللہ سونیا اللہ سونیا مینوں اس درخت دے کول کر دے, وہ چشمہ چلدا پیا وے نالے میں پانی پیواں گا, نالے میں سایہ حاصل کراں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک فرمان کے اے ابن آدم کنے کو وعدے کرنے نے, وعدے کری جا رہے ہیں کہ نہ تو وعدے کرنے کہ اللہ سونیا اس
ود کے کوئی وعدہ نہیں کراں گا۔ اللہ بس درخت دے کے کر دے، نبی درخت دے نیچے کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک اس بندے کو اس درخت دے قریب کر دیں گے، نیچے کر دیں گے۔ تھوڑا جا وقت گزرے گا، جنت دے دروازے دے کے درخت آ جائے گا۔ جس ویلے بندہ دیکھے گا جنت دے دروازے کے درخت ہے، اللہ پاک نو پھر کہے گا اللہ جی ہن میں کوئی وعدہ نہیں کراں گا۔ سنو پروانے ہو، اللہ جی ہن میں کوئی وعدہ نہیں کراں گا، بس مینوں او جنت دے کول جڑا درخت اس درخت دے کول کر دے۔ نال چشمہ چل رہا ہے، اللہ نالے میں پانی پیواں گا، نالے میں سایہ حاصل کراں گا۔ اللہ پاک پھر فرمان گیا میرے بندے کنے کو وعدے کرنے نے، کنے کو وعدے کرنے نے۔ اللہ سونیا ہن میں کوئی وعدہ نہیں کراں گا، آخری وعدہ سی ختم ہو گیا۔ فرمایا کہ پھر اللہ پاک کہیں گے چل ٹھیک ہے اس درخت دے نیچے چلے جا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس ویلے جنت دے دروازے دے کول جڑا درخت ہوئے گا وہ بندہ اس درخت دے کول چلا جائے گا تے اچانک جنتیاں دی آواز آئے گی۔ کنہ دی آواز؟ جنتیاں دی آواز اس بندے نو آئے گی نا جس ویلے، پھر اللہ کے ہاتھ اٹھائے گا اللہ مینوں جنت اندر داخل کر دے۔ کی کہے گا اللہ جنت اندر داخل کر دے، جنت بھر گئی، یہ خیال کرے گا کہ جنت اندر تو جگہ ہی کونی، اللہ سونیا مینوں جنت کے اندر داخل کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک فرمان گیا میرے بندے کنے کو وعدے کرنے نے، چل جے آئی تیری خواہش ہے تے جا میں پھر تیروں جڑی دنیا ہے اتنی دنیا یعنی جتنی بھی دنیا ہے ان دا ایک حصہ یعنی 2 حصے میں تینوں عطا کر دینا۔ تے بندہ کہندا اللہ سونیا تو رب العالمین ہے۔ کی جملے نے اس بندے دے اللہ تو رب العالمین ہے تو میرے نام مذاق کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں میں مذاق نہیں کرنا بلکہ میں تے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہاں، ہر چیز تے قادر ہاں۔ تے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جس ویلے حدیث بیان کر رہے سن نا تے ایس جملے تے جدو پہنچے نے کہ اللہ تو مذاق کرنا ہے تے نبی علیہ السلام دا پیارا صحابی عبداللہ بن مسعود زور نال ہنسنا شروع ہو گئے تے کہندے نے ساتھیو مینوں جان دیو میں کیوں ہنسیاں؟ کہندے دسو؟ کہندے جدو نبی پاک نے حدیث سنائی سی نا آپ نے اپنا فرمان سنایا ہے، جدو نبی پاک اس فرمان تے پہنچے نے کو بندہ کہندا ہے اللہ پاک نو کہ اللہ تو